اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا دفن نہ بے نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، سیکنڈ ورلڈ وار کا جب خاتمہ ہوا تھا 4 طاقتوں نے جرمنی پر قبضہ کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اس وقت جو سب سے اہم آرڈر پاس کیا گیا تھا 4 طاقتوں نے مل کر، وہ یہی تھا کہ جرمنی کے جتنے لائبریریز ہیں اور جتنے سائنسی سینٹرز ہیں ان کو پریزرو کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، اور اسی پر پہلے لے آ کر گارڈ رکھا گیا۔ یعنی جو ترقی کرنے والی قوم ہوتی ہے، جن کو عقل ہوتی ہے، وہ علمی ذخیروں کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ اسی لیے مسلمان آپ دیکھیں علمی ذخیروں کو تباہ کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ کبھی یاد رکھیے، تاریخ شاہد ہے، کبھی شیعہ سلطنت نے، شیعہ علماء نے کبھی بھی کسی کتاب کو نہیں جلایا ہے، اور ہمیشہ ہمارے علوم جلے ہیں۔ اسکندریہ کا کتب خانہ جلانے والے نے جلایا، صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ کا کتب خانہ جلایا، اور اس کے بعد تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تو 80 کتب خانے جلے، لاکھوں کتابیں جلی، جس میں سید رضی جامع نجیب الآغا کا کتب خانہ جلا جس میں 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں۔ یعنی یہ کیا تھا؟ اور پھر تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو بغداد میں کام کیا، اپنا ایسٹیبل جو بنایا تھا، اینٹ پر اینٹ رکھ کے ایسٹیبل کی جو دیوار اٹھائی جاتی ہے اس کے بجائے کتاب پر کتاب رکھ کے دیوار اٹھا دی گئی۔ اس کے بعد بھی کتابیں بچ گئیں تو دجلہ میں بہائی گئیں، تو 4 دن یا بقولے 1 ہفتے تک پانی ایک دم بلیک کلر کا بہ رہا تھا۔ آپ غور کریں کہ یہ کتابیں نہیں برباد ہو رہی تھی، شیعوں کے علوم برباد ہو رہے تھے۔ اب تک تو تاریخ میں پڑھا تھا، اور بہت سے لوگ جات کو ترقی یافتہ اپنے کو کہتے ہیں، ارے یہ سب باتیں لکھی ہوئی علماء نے لکھ لی ہیں، ایسا تو نہیں ہوا، لیکن ان کو بتانے کے لیے سامنے بات آ گئی۔ اب اس زمانے میں اس شقی نے جو عراق پر حکومت کر رہا ہے، اتنے لاکھوں کتابوں کو جلا دیا۔ کوئی دنیا کی حکومت نہیں آواز نہیں اٹھا رہی ہے، کوئی نہیں بولتی کہ کیوں کتابوں کو جلاتے ہیں۔ وہ لاکھوں شیعوں کو مار دیا، وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، مگر جو علمی ذخیروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، دنیا کے ترقی یافتہ اقوام کو کم از کم اس پر تو احتجاج کرنا چاہیے نا، کہ کیوں ان کے علوم کو برباد کیا جا رہا ہے، کیوں لائبریریز کو برباد کیا جا رہا ہے، کیوں کتابوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ تو احتجاج کیا جانا چاہیے تھا، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ جنوبی عراق میں شیعوں کی بربادی کی بات آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اس لیے کہ یہاں پر مسلسل ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، شیعوں کی تائید کسی نے نہیں کی، کوئی تائید کرنے والا نہیں۔ ہاں، اب تک جو کچھ بھی کیا ایران کرتا رہا۔ اب آپ غور کریں، ساری پالیسی یہ ہے کہ کسی صورت میں ایران کو میدان میں لایا جائے، اور اس طرح سے لانے کے بعد کش کر دیا جائے کہ پھر 1 سینچری تک پھر یہ اٹھ نہ سکے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ 1 صدی تک شیعہ اپنا چہرہ نیچے کر کے چلتے رہیں، اس طرح ان کو دبا دیا جائے، کمزور کر دیا جائے۔ اور اب آپ سوچئے آیت اللہ خمینی نے کتنا بلند کیا کہ ساری دنیا اس اٹھی ہوئی قوم کو دبانے پر متفق ہو گئی ہے۔ یعنی سارے دنیا کے پاور سے مل کر جو سوچ رہے ہیں، ایک بوڑھا خمینی تنہا سوچ رہا تھا۔ اس سے اندازہ کیجئے امام خمینی کتنی بلند شخصیت کا نام ہے اور کتنا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بہرحال میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ آیت اللہ خمینی ہی تھے جن کے انتقال پر روس کے گورباچوف نے کہا کہ میں ناز کرتا ہوں کہ امام خمینی نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ بیان دیا تھا گورباچوف نے۔ یہ امام خمینی ہی تھے کہ ساری دنیا جو اپنے آپ کو خادم حرمین کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کے حقوق کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ ابھی خاموش، سارے مسلم کنٹریز خاموش تھے، اور سلمان رشدی مسکرا رہا تھا اس سیٹینک ورسز لکھ کر
کہ مسلمانوں کے رسول کا میں نے مذاق اڑا دیا، اب مسلمان کی ویلیو کیا رہی؟ اور سارے مسلمان سر نیچا کیے بیٹھے تھے، کوئی جواب دینے پر بھی آمادہ نہیں تھا یا اپنے آپ میں صلاحیت نہیں پا رہا تھا۔ معلوم نہیں کیا پالیٹکس تھی، کیا ان کے مصلحتیں تھی کہ خود اپنے رسول کی اہانت ہو گئی، مولا کائنات کی بھی اہانت کی تھی ظالم نے، اور بہت سی چیزیں تھیں اس میں، سب خاموش تھے۔ پھر وہی بولا خمینی اٹھا کہ اس کا حل ہی یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کہ کیوں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ رسول کی یا رسول کی اہانت کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ ان کی سزا یہ نہیں ہے کوڑے مارے جائیں یا ان کو بازو میں بٹھایا جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دوبارہ پھر کوئی ہمت نہیں کرے گا ایسی کتاب لکھنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی نے فتویٰ تو دے دیا، یہ تو معلوم تھا کہ وہ بیٹن کے پاس حفاظت میں ہیں، کس طرح قتل ہوتا تھا، تو فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نادان نہیں جانتے کہ آیت اللہ خمینی کا ذہن کتنا بلند تھا، امام خمینی کیا سوچ رہے تھے، کیا کام کیا۔ وہ جانتے تھے کہ میرے فتوے کے بعد کوئی سلمان رشدی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے گا، اس کی حفاظت ایسی ہوگی، لیکن میرے فتوے کی اہمیت یہ ہے کہ قتل سے زیادہ اہمیت ہے۔ کہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت ہے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر صبح، ہر شام سلمان رشدی کو یہ خیال، یہ خطرہ، ادھر سے گولی آئی، ادھر سے گولی آئی، ادھر سے تلوار آئی، ادھر سے مجاہد آیا، ادھر سے قتل کیا، تو وہ ایک مرتبہ مار دیا جاتا تو ختم ہو جاتا، روزانہ مر بھی رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے۔ یہ آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے جو روزانہ موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، پھر زندہ کر رہا ہے، کہ وہ حیران آج تک بھی باہر نہیں نکلا کہ کب مجھے موت آنے والی ہے۔ مر جاتا تو ایک وقت میں جو کچھ تکلیف تھی، یہ تو روزانہ کی تکلیف ہے، زندگی بھر کی تکلیف ہے۔ ہاں، ان ایسوں کو تکلیف ہونا چاہیے جو رسول کی شان میں گستاخی کرے، جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، جو مولا کائنات کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ وہ رسول ہے کہ جس کے دامن کو نچوڑا جائے تو یقیناً کوثر کو بھی طہارت مل جائے۔ وہ رسول کہ جن کے بزم میں اگر انبیاء جائیں تو رسول کو کعبہ سمجھ کے طواف کرنے لگیں، ایسے رسول کی دامن پر دھبے لگائے جائیں یا ان کے کیریکٹر کو مس کرنے کی کوشش کی جائے، تو آپ دیکھیں اس کے بعد مسلمان داڑھی بھی رکھتے ہوئے، تسبیح رکھتے ہوئے، دولت رکھتے ہوئے اور کعبے کی قربت رکھتے ہوئے، اور پھر رسول اعظم کی قبر مطہر خود رکھتے ہوئے سارے مسلمان خاموش تھے۔ اور ایک مرتبہ دنیا کو بتایا صحیح اسلام کا درد، رسول اسلام کی محبت کیا ہے، وہ آیت اللہ خمینی نے پیش کیا، اور اس طرح سے ساری دنیا کے ذہنوں کو موڑ دیا۔ عزیزان اسلام، گفتگو کو میں یہاں روک رہا ہوں، بقیہ گفتگو اب کل ہوگی، اور آپ کی خدمات میں عرض کروں کہ بہرحال آپ حضرات یہاں پر اتفاقی بات ہے کہ اپنے مقصد کے تحت آئے، لیکن آپ کا وجود اتنا یہاں اہم ہے، یاد رکھیے آپ میں کا ہر فرد، میرا اور کسی عالم کا نہیں، آپ میں کا ہر فرد 12ویں امام زمانہ کا نمائندہ ہے، یعنی حضرت ولی العصر کا سپاہی ہے۔ آپ یہاں ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو جہاد کر رہے ہیں، آپ یہاں جس انداز میں اپنے اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حجت اسلام آغا ذکی سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس سنگلاخ وادی میں آپ جو خدمت کر رہے ہیں، یقیناً یہ جہاد ہے، اور جہاد بہت اہم ہو رہا ہے اس وقت، اس کا اجر وہیں سے ملنے والا ہے، یہ کہہ رہا تھا۔ تو اس طرح آپ حضرات کو بھی بتا رہا ہوں، آپ نے کہا ہر فرد مجاہد ہے، اپنی عبادات کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ دیکھیے میں نے ابتدائی میں جو عرض کر دیا، اب اختتام پر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ چاہتے ہیں، یعنی کس کے شیعہ؟ علی کے شیعہ،
آپ وہابی شیعہ نہ بن جائیں کہ جہاں اہل بیت کا نام ہی نہ ہو، اور ایسے شیعہ نہ بنے کہ جن کے پاس عمل ہی کچھ نہ ہو۔ یہ جان لیجیے کہ آپ کے ہر عمل کو آپ کا امام دیکھ رہا ہے۔ 12ویں امام ہر شب جمعہ حضرت کی خدمت میں آپ کا نامہ اعمال پیش ہوتا ہے۔ کوئی اگر برابر نماز پڑھتا رہا، عمل بہتر کرتا رہا تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نماز چھوڑ دیا، برے کام کرتا رہا تو امام بد دعا تو نہیں دیتے، امام ہیں، مگر رونے لگتے ہیں۔ میرا کہنا یہی ہے، ظالموں نے بہت رلایا ہے امام کو، ہم شیعہ ہو کر کیسے رلائیں؟ اس کے ذہن میں رہے آپ کے کہ آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا امام رونے لگے۔ جیسے بھی ہو پڑھیے نماز، ناقص پڑھ لیجیے نماز۔ وہ آپ کے امام فرماتے ہیں تم ناقص عمل کرو، ہماری محبت اس کو کامل بنا دے گی۔ تو آپ کا امام، آپ کا وارث موجود ہے، ایسا عمل کیجیے، جتنا ہو سکے جلدی پڑھ لیجیے۔ جماعت کی ہو تو بہت اچھا ہے، فرادہ آپ پڑھیں گھر میں تب بھی جلدی جلدی سے ہی پڑھ لیجیے، مگر پڑھ لیجیے۔ اب ہوگا یہ کہ آپ کے اس ناقص عمل کو آپ کا امام کامل کرے گا، آپ کو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کو جو ہی چھوڑ دیا، تمہارا وارث موجود ہے، ہر عمل پر نگراں ہے۔ اس لیے بھی اور پھر دوسرے اعتبار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خواہ وہ کوئی بڑی طاقت صبح پور آپ کے مخالف ہو، آپ کے مذہب کے مخالف ہو تو کرے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ صدیوں تک مٹانے کی کوشش کی گئی، کچھ نہیں ہوا۔ اب تو آپ کا امام قدم قدم پر آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا بظاہر کہ ظہور کا زمانہ قریب ہو رہا ہے۔ ہم وقت کا تعین تو نہیں کر سکتے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ظہور کا زمانہ قریب ہو رہا ہے۔ معلوم نہیں کس روز ظہور ہو جائے، اعلان ہو جائے کہ تمہارا امام ظہور ہو گیا، ظاہر ہو گیا، فوراً خدمت امام میں حاضری دیں گے۔ دعا یہ ہے ہر ایک کو، ہر مومن کو امام کا ناصر بننا نصیب کرے۔ اور پھر امام زمانہ، ہر امام کی سیرت رہی کہ محرم آیا تو عزاداری کو برپا کیا۔ امام نے اپنے گھر میں سب سیاہ کپڑے لگا دیے، مجلس کا اہتمام فرماتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے، نیاز تبرک جسے کہتے ہیں وہ دیا کرتے تھے۔ امام خود زیر ممبر بیٹھتے تھے، ذاکر کو بلا کے ممبر پر بھیجتے تھے، جا ہمارے اجداد کے، ہمارے جد کے فضائل بھی بیان کر، مصائب بھی بیان کر۔ فضائل بیان ہوتے تو مسکراتے، مصائب بیان ہوتے تو رویا کرتے تھے امام۔ مجلس کا اہتمام ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ دیوبل ممبر پر تھے، 8ویں امام تشریف فرما تھے، پردہ کھینچا ہوا تھا، بیویاں پردے کے پیچھے تھی۔ ایک منزل ایسی آئی کہ ایک مقام پر امام نے کہا ایک شعر میری طرف سے زیادہ کر لے۔ یہ کیا مصیبت ہے کہ قبریں بھی ایک جگہ نہیں بنی، ایک قبر کربلا میں ہے، ایک نجف میں ہے۔ تو اس کا لفظ استعمال کیا، پوچھا کس کی قبر بنے گی؟ تو امام کی قبر بنے گی۔ یہ خبر فاطمہ جو معصومہ قم ان تک پہنچ گئی جو پردے کے پیچھے تھی۔ ایک چیخ مار کر شہزادی معصومہ بے ہوش ہو گئی۔ کنیز نے پردہ اٹھا کے کہا کہ اے ذاکر رک جا، تجھے رسول کا واسطہ، امام کی بہن بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ذاکر رک گیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جب یہ معلوم ہوا کہ امام کی قبر تو اس میں غربت میں بننے والی ہے تو بہن برداشت نہ کر سکی۔ اللہ، یہ شہزادی زینب کا کلیجہ تھا، کس ظلم کو برداشت کیا شہزادی زینب نے۔ قربان ہماری جانیں، مصائب پر آ گیا، لیکن ایک جملہ میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر کے آگے بڑھوں کہ شہزادی زینب کا کتنا کمال ہے۔ آج جو دین باقی ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے
اس کا اندازہ اس جملے سے کیجئے کہ صدام ملعون نے ایک بات کہی، آپ نے سنی ہوگی کہ یزید نے بڑی غلطی کی، حسین کو قتل کیا، زینب کو چھوڑ دیا۔ اگر میں ہوتا تو جس خنجر سے حسین کا گلا کاٹا گیا اسی خنجر سے زینب کا گلا کاٹ دیتا، اس لیے کہ زینب بچ گئیں تو ساری دنیا میں اسلام زینب سے پھیلا، حسین کا حق زینب سے ظاہر ہوا۔ اب اندازہ کیجئے زینب کو حسین کیوں لے کر آئے تھے، 1400 سال کے قریب ہو رہے ہیں، اس وقت بھی اہمیت کا اندازہ دنیا کو ہو رہا ہے کہ شہزادی زینب کا آنا ان کے خطبات کی کیا اہمیت تھی۔ تو اندازہ کیجئے شام غریباں لٹی ہوئی زینب، چادر چھینی جا چکی، عجب کربلا میں قیامت آ گئی، خیمے جل گئے، اور چوتھے امام کو امامت ملنے کا، ظاہری طور پہ امامت ملنے کا پہلا حکم جو جاری کیا وہ یہی، شہزادی زینب نے پوچھا بیٹا سجاد سب خیمے جل گئے، ایک خیمہ باقی رہا، کہو تو جل کے مر جائیں، کہو تو ہم باہر نکل جائیں۔ امامت کے بعد پہلا حکم ہے، امام نے ایک مرتبہ سر کو نیچے جھکا کے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکل جائیے۔ ساری شہزادیاں باہر نکلی، کسی کی چادر چنی، کسی کا مخنا چنا، اتنے میں راوی کہتا میں نے دیکھا چھوٹی بچی دوڑتے آئی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، میں قریب گیا تاکہ وہ آگ کو بجھا دوں تو بچی نے پیچھے ہٹ کے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، ہم آل محمد ہیں، جل کے مر جائیں گے مگر پسند نہیں کہ کوئی نامحرم ہاتھ بھی لگائے۔ کہ شخص اتنا بتا نجف کدھر ہے؟ کہ نجف کا نام لے کے کیا کرو گی بی بی؟ کہ تجھے نہیں معلوم میرا دادا وہاں آرام کر رہا ہے، میں دادا کو بلانا چاہتی ہوں۔ اس ظالم نے نقل کیا خیموں کی آگ کی روشنی میں نے دیکھا کہ بچی کے کان میں گوشوارے چمک رہے ہیں، ظالم نے ہاتھ بڑھایا گوشواروں کو چھیننے کے لیے۔ میں کہوں ظالم یہ حسین کی بیٹی ہے، اگر تو مانگ لے تو حسین جیسے سخی کی بیٹی سخاوت کرتی ہے اپنے بندے کو، اپنے گوشواروں کو اتار کے دے دے گی، مگر ظالم نے مانگا نہیں، وہ ظلم کیا کہ دونوں کان زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا، تکلیف ہوئی تو چیخ نکل گئی، جیسی بچی کی چیخ نکلی ظالم نے تماچا مار دیا۔ اولاد والوں کا مجمع ہے کہ جب کبھی کسی کے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بچے فوراً اپنے باپ کو پکارتے ہیں بابا آؤ، لیکن سکینہ بی بی کو تماچا لگا تو بچی نے بابا کو نہیں پکارا، پلٹ کے آواز دی چچا عباس، چچا عباس۔ اور کہ ظالم اگر میرے چچا ہوتے تو میں بتاتی، میرے چچا نہیں ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری چند جملے عرض کروں اور مجلس کو تمام کروں۔ اب وہ منزل آئی کہ جناب زینب نے اس عالم غربت میں، اندھیرے کے عالم میں، ایک ایک بی بی کو پکار کر بلا کر ایک مقام پر بٹھایا، اور پھر سب کو جب بٹھا دیا تو آ کر پھر ایک مرتبہ پوچھا آپ بہن ام کلثوم ہیں، آپ بھابی رباب ہیں، آپ بھابی لیلا ہیں، بھابی ام فروا ہیں، ہر بی بی کا نام لے کر پوچھا۔ سب بیویاں تھیں اور چھوٹی بچی حسین کی چہیتی بچی نظر نہ آئی، سمجھ گئی کہ بچی کہاں ہے، شاید چچا کے لاش پر گئی ہوگی فرات کے کنارے، تو آواز دیتی گئیں ہر طرف مگر بچی کا جواب نہیں آیا۔ سنتا ہوں کہ شہزادی آواز دیتے ہوئے فرات کے طرف چلی، اور جیسے ہی فرات کے قریب پہنچی بار بار زینب گری اور اٹھی۔ یہ کون زینب ہے جن کو کبھی میدانوں میں چلنے کا تجربہ نہیں ہے، کبھی شہزادی یہ راستوں پر چلی نہیں، 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے،
ایک مرتبہ شہزادی زمین پر گری ہے اور کہا عباس مجھ سے چلا نہیں جاتا عباس۔ اتنے میں کسی نے بازو کو تھام کے کہا اٹھو زینب، پوچھا کون؟ کہا میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ کہا ماں آپ آگے بتائیے بچی کہاں ہے؟ کہ بابا کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی ہے۔ زینب وہاں جاؤ۔ جناب زینب آئیں، کیا دیکھا کہ بچی باپ کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا یہ بچی مقتل میں پہنچی باپ کے لاشے پر، آخر پہچانا کیسے؟ اس لیے کہ انسان پہچانا جاتا ہے چہرے سے۔ اندھیرا ہے اور اس میں بھی اپنے باپ کی لاش کو دریا دیکھنا ہے۔ راوی کہتا ہے بچی مقتل میں اندھیرے میں آئی اور لاشوں کی کثرت کو دیکھ کر ڈر گئی، کم سن بچی تھی، تو بار بار کہنے لگی بابا بابا یا بتا اے بابا اے بابا۔ تو ایک لاشے سے آواز آتی گئی سکینہ الیہ الیہ سکینہ الیہ الیہ، بیٹی سکینہ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اب بچی اندھیرے میں آئی، لاش کے قریب جا کر کیسے پہچانے؟ تو ہر لاشے پہ جھکتی گئی، پوچھتی گئی انت ابی، کیا تم میرے بابا ہو؟ کیا تم میرے بابا ہو؟ ایک لاشے کے قریب پہنچی کہ تم میرا بابا ہو، تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا، آؤ سکینہ میرے سینے پر سو جاؤ۔ باپ کے سینے پہ سر رکھ کے کہا بابا مجھے شمر نے تماچے مارے بابا، بابا میں وہی بیٹی ہوں آپ کی جو آپ کہا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ اور اب آپ نہ ہو وہ گھر پسند نہیں، بابا کیا آپ نے مجھے بھلا دیا؟ یہ بیان کرتے کرتے بچی سو گئی۔ اس وقت جناب زینب پہنچی، چاہا کے بازو تھام کے اٹھائے، جیسے ہی بچی کے بازو کو تھاما حسین کا ہاتھ خود بخود اٹھا زینب کے ہاتھ پہ آیا، آواز آئی زینب رک جاؤ، میری بچی ابھی سوئی ہے ابھی سوئی ہے۔ اتنی دیر تک کھڑی رہی زینب جب تک کہ بچی نہ اٹھے۔ جب بچی اٹھ گئی تو کہا سکینہ چلو بی بی، اور اس کا پھوپھی اماں کہا چلو، خیمے جل گئے اب کس کے بعد جاؤ کہ آؤ میں سینے پر سلاتی ہوں گودی میں لٹاتی ہوں۔ اٹھی بچی پھر زمین پر بیٹھ گئی، پھوپھی اماں کیسے چلوں، میرا بابا جنگل میں اکیلا پڑا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ۔ پروردگار تجھ کو واسطہ کربلا والوں کا، جتنے حاضرین ان کے حاجات کو بدلاؤ، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ دعا میں دعا یہ ہے کہ عراق میں جتنے مومنین و مومنات و بچے ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار صدام کو فی النار والسقر فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم تمام کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔